کلپ نمبر 401۔ اس کلپ میں آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اے کافرو، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا گروہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اگرچہ بہت زیادہ ہو۔ اور مزید یہ کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ان تستفتحوا، اے کافروں اگر تم فیصلہ مانگتے ہو۔ شان نزول، اس آیت میں خطاب ان مشرکین سے ہے جنہوں نے بدر میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنگ کی، اور ان میں سے ابو جہل نے اپنے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ دعا کی کہ یا رب، ہم میں جو تیرے نزدیک اچھا ہو اس کی مدد کر، اور جو برا ہو اسے مصیبت پہ مبتلا کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرکین نے مکہ مکرمہ سے بدر کی طرف چلتے وقت کعبہ معظمہ کے پردوں سے لپٹ کر یہ دعا کی تھی کہ یا رب، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر ہوں تو ان کی مدد فرما، اور اگر ہم حق پر ہوں تو ہماری مدد کر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو فیصلہ تم نے چاہا تھا وہ کر دیا گیا، اور جو گروہ حق پر تھا اس کو فتح دی گئی۔ یہ تمہارا اپنا مانگا ہوا فیصلہ ہے۔ اب آسمانی فیصلے سے بھی اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ ابو جہل بھی اس جنگ میں ذلت و رسوائی کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ۔ آیت کے اس حصے میں بھی کفار سے خطاب ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی رکھنے، انہیں جھٹلانے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے تو یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ دین میں اس طرح کہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے اور ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے، جبکہ دنیا میں اس طرح کہ تم قتل کیے جانے، قیدی بنائے جانے اور غنیمت کے طور پر اموال لے لیے جانے سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے مسلمانوں سے دوبارہ جنگ کی تو ہم پھر مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، جیسا کہ تم غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو، اور یہ جان چکے ہو کہ اللہ عز و جل کی تائید اور نصرت تمہاری بجائے مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور تم کتنی بھاری جمعیت لے کر کیوں نہ آؤ وہ تمہیں شکست سے نہ بچا سکے گی، جیسے بدر کے میدان میں تمہارا بڑا جتھا تمہارے کسی کام نہ آیا۔ غیب کی ایک خبر، اس آیت میں غیب کی خبر ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی مغلوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پوری فرما دی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہد خلافت اور بعد میں بھی تھوڑے مسلمان بہت سے کافروں پر غالب آئے۔ مسلمانوں کی جنگی تاریخ کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ نمبر 1، غزوہ موطا میں صرف 30,000 جانثاران مصطفیٰ کے مقابلے میں روم کے بادشاہ کیسر کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی، لیکن اللہ عز و جل کے شیروں نے اس جنگ میں پرچم اسلام سر نگوں نہ ہونے دیا۔ نمبر 2، جنگ یرموک میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40,000 کی قلیل فوج کے ساتھ دشمن کے 10,60,000 فوجیوں سے ٹکرائے، اور اللہ عز و جل کی نصرت و حمایت سے کامیاب و کامران ہوئے۔ نمبر 3، اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 کفن بردوش مجاہدین کے ساتھ دشمن کے 60,000 جنگجو اور سر تاپا لوہے سے لیس فوجیوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک مقابلہ کیا، اور اللہ عز و جل کے فضل سے ان پر غالب آ گئے۔ نمبر 4، حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 1700 جاں باز مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ لڈریک کے 70,000 شہ سواروں سے جنگ کی، اور نصرت الہی کے صدقے انہیں کچل کر رکھ دیا۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس آیت سے مقصود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دینا اور ان کی نافرمانی سے منع کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر اس بات پر متنبع کرنے کے لیے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ عز و جل ہی کی اطاعت ہے، جیسا کہ ایک مقام پر صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، کیونکہ جو سن کر فائدہ نہ اٹھائے اور نصیحت حاصل نہ کرے اس کا سننا سننا ہی نہیں ہے۔ یہ منافقین اور مشرکین کا حال ہے، مسلمانوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا